اور اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی عادت ڈال لے اور اپنے حالات کی اصلاح کی فکر کر لے تو شاید دوسروں کی برائیاں اتنی نظر نہ آئیں جتنی اپنی نظر آئیں. بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا تھا کہ تھے جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ہر شخص اپنے سے بہتر معلوم ہوگا اگر اپنی برائیوں کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, اسی پر بات ختم کروں گا. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص کو اپنے عیب کا خیال پیدا ہو جائے, اپنی برائیوں کا احساس پیدا ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کو پھر دوسرے اتنے برے نظر نہیں آتے جتنا خود اپنے آپ کو برا محسوس کرتا ہے جب تک کہ اصلاح نہ ہو جائے. اس کے مثال میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ جس شخص کو اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور اس سے وہ بےتاب ہو, اس کو دوسروں کی نزلہ کھانسی کی اتنی فکر نہیں ہوتی کہ دوسرے نزلہ کھانسی میں مبتلا ہے. تو ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میرے ساتھ ایک میری عزیز خاتون تھی, ان کو کچھ پیٹ کی تکلیف تھی, اور پیٹ کی تکلیف بھی کوئی خاص نہیں تھی, کوئی جیسے گیسٹرک ٹربل ہوتی ہے اس قسم کی تھی, لیکن ان کو احساس بہت زیادہ تھا کہ میں بہت سخت بیمار ہوں. میں ان کو دکھانے کے لیے ایک مرتبہ ہسپتال لے کر گیا, تو چونکہ ہر وقت ان کے ذہن پر اپنی بیماری کا خیال مسلط رہتا تھا, تو لفٹ میں ہم جاتے ہوئے دیکھا تو ایک ویل چیئر کے اوپر ایک خاتون آئی جن کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے اور پلاسٹر چلا ہوا تھا, کھال جلی ہوئی تھی, برا حال تھا. میں نے ان خاتون کو یہ خیال کر کے کہ ذرا ان کا دھیان اپنی بیماری سے ہٹے, ان خاتون کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو یہ بیچاری کس مشکل میں. انہوں نے کچھ اچھی ہوئی سی نگاہ اس کے اوپر ڈالی اور ڈال کر کہا واقعی بیچاری کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن تو مطلب اس کے پیٹ میں سے درد نہیں ہو رہا ہے, اس کے پیٹ میں سے تکلیف نہیں ہو رہی. اب اس اپنے پیٹ کی تکلیف کا احساس اس درجہ تھا کہ دوسرے کی ٹوٹی ہڈیوں کی سنگینی کا بھی احساس نہیں ہوا. تو مجھے اس وقت عبرت ہوئی کہ کاش ہمیں اپنی روحانی بیماریوں کا, اخلاقی بیماریوں کا, بددیانتیوں کا اور گناہوں کا احساس اتنا ہی ہو جائے جتنا اس خاتون کو اپنے پیٹ کی تکلیف کا احساس ہے, تو ہم شاید اس کی فکر میں پڑ جائیں, لگ جائیں. اور جب تک یہ فکر پیدا نہیں ہوگی, یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص بے چینی کا شکار رہے گا, ہر شخص پریشانی کا شکار رہے گا. کسی کو سکون اور قرار حاصل نہیں ہو سکتا. سکون اور قرار کا راستہ صرف ایک ہے, اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں ہے. اور یہ سمجھنا کہ میں اکیلا درست ہو گیا تو کیا اکیلا چنا کیا پھاڑ پھوڑے گا, یہ خیال بھی غلط ہے. ایک انسان کی بھی اگر اصلاح ہو جائے تو اس چراغ سے چراغ جلتا ہے, اور اسی طرح معاشرے میں سدھار پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ فکر ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے, ہم سب کو اپنے اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.